لیکن آپ کا بیٹا آپ سے تنگ آیا ہوا ہے، آپ کے بیٹے کا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوا ہے، اور چونکہ اس کی مجبوری تھی اور خاص طور پر اکنامکلی وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اس لیے وہ آپ کے ساتھ چپکا ہوا تھا. جو ہی اس کی اکنامک وائبلٹی آن ہز اون اسپائن ہی کین لین، تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا. اس لیے مہربانی کر کے یہ والی بات تو ذہن سے نکال دیں کہ میں سختی کو بڑھاؤں گا تو جس کی وجہ سے بچے کمزور ہو جائیں گے. باقی رہی بات کہ وہ بچے آپس میں لڑتے ہیں اور تو آپ ایک بات یاد رکھیے کہ بچے بڑوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں. ان کی لڑائیاں لانگ ٹرم نہیں ہوتی ہیں، ان کی دشمنیاں دیکھنا. کوئی شخص مجھے گالی دے، ہو سکتا ہے میں مرتے دم تک اس بات کو یاد رکھوں، اور جب مجھے کچھ موقع ملے تو میں اس کو فائر بیک کروں اور اس کے اپنے دل میں کینہ رکھوں، اس کے بغض. یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بالکل اس طریقے سے نہیں ہوتے. یہ فرض کریں اس نے اس کی گڑیا توڑ دی، اس نے اس کو تھپڑ مار دیا، اس نے اس کو دھکا دے دیا، تو وہ بچے جو آپ کے خیال میں وہ دل میں رکھ لیں گے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہ بچوں کے یہ جو چھوٹی چھوٹی جو پرابلمز ہوتے ہیں یہ بالکل معمولی ہوتے ہیں، یہ عارضی ہوتے ہیں. تو جو چھوٹے بچے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں ایک حد تک آپ ان کو اگنور کیجیے. اس دوران کے اندر آپس میں ان کے جو ریلیشن شپ بننے ہیں اس کے ڈائنامکس کو ان کو خود ہی سمجھنے دیجیے. اب بڑی بہن نے چھوٹی کو دھکا دیا، چھوٹی نے آگے سے اس کو یوں پکڑ لیا. آپ دیکھیے گا یہ بھی ان کا ایک لرننگ پروسیس ہو رہا ہے. اس کو آپ سپروائز ضرور کیجیے، اس کو مانیٹر ضرور کیجیے. اس کے علاوہ اس کو اس طرح کا میکینزم کیجیے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دیں. یہ تو کیجیے لیکن بہت زیادہ پریشان مت ہوئیے. ایک اہم چیز جو بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرتی ہے وہ ماں باپ کے رویے کے اندر بچوں کے ساتھ سلیکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے. یہ میرا جو بڑا بیٹا ہے نا یہ بہت اچھا ہے، یہ جو درمیان والا ہے نا یہ ضدی ہے، اس کے ساتھ میں لاڈ بہت کر لیا، یہ ضدی ہے. یہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا یہ ہمیشہ فرسٹ آتا ہے. یہ بڑا بچہ جو ہے نا تو چھوٹے بھائی کو ہی دیکھ یار، یہ تیرا چھوٹا بھائی ہے تو اسی طرح پڑھ. یہ جو ہم غیر ارادی طور پر اور بعض اوقات ارادی طور پر بھی بچوں کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں اور بچوں کے درمیان کیٹیگری بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کے درمیان ایک جیلسی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور بعض اوقات جس مار پیٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ ایک بچے کو آپ نے دوسرے بچے پر پریفرنس دی. اچھا دیکھیے، جس بچے کو آپ نے دوسرے بچے پر پریفرنس دی ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ پریفرنس بھی کسی جینوئن بنیاد پر نہیں دی ہوئی. آپ نے کسی بچے کو اعلیٰ درجے پر اس بنیاد پر نہیں فائز کیا ہوا کہ اس کا اخلاق اچھا ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ میٹرک میں یہ جو ہے نا میتھمیٹکس میں 10 میں سے 10 نمبر لے کے آیا ہوا ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ جو ڈیبیٹس ہوئی تھی اس میں یہ فرسٹ آیا تھا، جبکہ تم تو بالکل بھی فرسٹ نہیں آتے. تو اس طریقے سے جب ہم بچوں کے درمیان ایک طرح کا روادارانہ سلوک رکھتے ہیں اور ان کو کمپیئر کر کے رکھتے ہیں، اور کسی کو لاڈلا بچہ کسی کو کم لاڈلا بچہ، اس طریقے سے اگر ہم کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے ان بچوں کے درمیان ایک جیلسی کریٹ ہو جاتی ہے. یہ بات. دوسرا، جب بچے کھیل رہے ہوں کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ہم کھیلیں، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں. تو جو بچے کھیل رہے ہیں لوڈو تو آپ بھی ساتھ بیٹھ کے لوڈو کھیلیے نا. ہرے رنگ کی گوٹیاں آپ لے لیجئے، باقی رنگ کی گوٹیاں ان کو دے دیجئے، تاکہ وہ آپ کے لیول پر آ کے آپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ. بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ بھی وکٹ کیپنگ کیجئے نا، پیچھے کھڑے ہو جائیے کچھ دیر کے لیے، بچوں کے ساتھ بھاگیے. بچوں کی ان تمام چیزوں میں جس میں وہ لڑ رہے ہیں اس میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک ڈسپلن آ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ چھوٹی چھوٹی ان کی لڑائیوں پر آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے. اور آخری تو یہی بات ہے جو بڑی ضروری ہے کہ مہربانی کر کے نا تھپڑ، انسلٹنگ ایٹیچیوڈ، یہ تو کسی طریقے سے آپ کی بچوں کی تربیت کے اندر ذرا سا بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، بلکہ میں کہوں گا کر رہا ہے کنٹریبیوٹ، نیگیٹو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کو خراب کر رہا ہے. تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب.